حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اور یہ کوئی لکھنے والا کوئی عام نہیں ہے، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو عشق کے پیکر ہیں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے سرکار سے، انہوں نے اپنی کتاب شوارج النبوہ کے اندر لکھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو دعوت کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، قبول کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا نے قبول فرما لی، دن مقرر ہو گیا، ٹائم مقرر ہو گیا، اللہ اکبر۔ جب وہ دن آیا، صبح کی فجر میرے آقا کے پیچھے پڑی، گھر پلٹے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ اہلیہ آج اپنے گھر کو سجا لو، کمکمے لگا لو، اور جتنے قیمتی ہے قلین بچھا لو، جتنی قیمتی چادریں بچھا لو، اللہ کے محبوب آج ہمارے گھر میں آنے والے ہیں۔ جو ہستی آج ہمارے گھر میں آنے والی، اس ہستی جیسی ہستی پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ان کی اہلیہ خوشی کے مارے جھومتی ہے، اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے، قلین بچھاتی ہے، چادریں بچھاتی ہے، انتظامات میں مصروف ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری کا بچہ ہوتا ہے، اب اسے لیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے اپنی اہلیہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اہلیہ آدھے کے کباب لگا لینا، آدھے کا سالن بنا لینا، میں باہر کے کام نپٹا کے ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں، ان کی اہلیہ گھر کے کام کے اندر مصروف ہو جاتی ہیں۔ ان کے دو صاحبزادے ہوتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں بھائی تمہیں پتہ ہے کہ آج ابا نے بکری کے بچے کو کیسے ذبح کیا؟ اس نے کہا کیسے ذبح کیا؟ آؤ بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چھری ساتھ دی، بھائی کو ساتھ دیا، چھت پہ چڑھ گئے، جا کر وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ جا کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گلے پر چھری چلا دی، اللہ اکبر۔ جب اس سے خون بہتا ہوا دیکھا، اسے تڑپتا ہوا دیکھا، پریشان ہو گئے، پلٹے واپس کی طرف، جب پلٹے تو وہ بھی چھت سے گرے تو وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ اکبر۔ بتائیں جس ماں کے دو ہی لال ہوں اور اس کے سامنے وہ تڑپتے ہوئے جان دے دیں، پوری کائنات کی خوشیاں اس ماں کے قدموں میں ڈال دی جائیں، تو وہ ماں ٹھوکر مارتی ہے کہ مجھے ان خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں، میرے جگر کے ٹوٹے میرے آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے جان دیں گے، مجھے ان خوشی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن قربان جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ پر، کہا بچوں کا غم تو ایک طرف ہے، آقا کے آنے کی خوشی اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ بچوں کو اٹھایا، جا کر ایک چارپائی پر لٹا دیا اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اللہ اکبر، کہ اپنے خامد کو بھی نہیں بتایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بتایا کہ کہیں ان کے دل کے باپ ہیں، ان کی محبت تڑپ نہ اٹھے، کہیں سرکار کو منع نہ کر دیں، اللہ اکبر۔ آپ کام کاج کے اندر مصروف ہو گئی اور دل پہ پتھر باندھ دیا، آنسوؤں کو سمیٹ لیا، اللہ اکبر، چہرے پر مسکراہٹ لے آئی کہ تاکہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو کہ میں اس غم کے اندر مبتلا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ باہر کے کام نپٹا کے گھر پہنچے، پوچھا اہلیہ گھر کے سارے کام ہو گئے؟ عرض کی جی سارے کام ہو گئے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہی ہوں گے، اللہ اکبر۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لا تعداد صحابہ، کثیر تعداد میں صحابہ، ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی 5-7 صحابہ کے لیے بندوبست کیا تھا، ادھر 1400 صحابہ میرے آقا کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب میرے آقا تشریف لائے، مسند پر بٹھایا، میرے آقا نے بیٹھتے ہوئے اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اے پیارے محبوب حضرت جابر سے کہیں کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بلائیں اور حضرت جابر کے بیٹوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جابر تیرے دونوں صاحبزادے کہاں پر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کہیں ہوں گے، اندر ہوں گے یا باہر کھیل رہے ہوں گے، میں پتہ کر کے آتا ہوں، باہر دیکھا نہیں ملے، اندر دیکھا نہیں ملے۔ اپنی اہلیہ سے پوچھا اہلیہ کہاں پر ہیں بچے؟ سرکار بلا رہے ہیں اور سرکار کو انتظار کروانا مناسب نہیں ہے، بچے کہاں پر ہیں؟ ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں اہلیہ روتی کیوں ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار بچوں کو بلا رہے، تم رو رہی ہو۔ سارا ماجرا سنایا،
فرمایا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. حضرت جابر والد تھے, تڑپ اٹھے, آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے, ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے صبر کی تنقید کرتے ہیں کہ آپ صبر کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتانا, ہم کوئی بہانہ لگا لیتے ہیں کہ سرکار کو کہیں گے کھانا کھا لیں, باہر گئے ہوئے کھیلنے کے لیے, جب سرکار کھانا کھا لیں گے اس کے بعد سارا ماجرا سنا دیں گے. کہا ٹھیک ہے. حضرت جابر اپنے آنسوں کو سمیٹ لیتے ہیں, سینے پہ پتھر باندھ لیتے ہیں, اللہ اکبر, سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں آقا آپ کھانا کھائیں, بچے باہر کھیلنے کے گئے ہوئے ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے اندر آ جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا ہے جابر اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بچے نہیں آ جائیں گے. حضرت جابر کیونکہ باپ تھے تڑپ اٹھے, آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. عرض کی آقا جب کہنے والے ہی تھے کچھ, تو میرے آقا نے فرمایا جابر ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا, ذرا اپنے بڑے بیٹے کو اس کے نام سے تو پکارو. جب نام سے پکارا تو بڑا بیٹا بھاگتا ہوا آ گیا. کہا آپ چھوٹے کو بلاؤ, جب چھوٹے کو بلایا تو وہ بھی بھاگتا ہوا آ گیا. میرے آقا کے قدموں کے صدقے اللہ نے حضرت جابر کے بیٹوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتا تھا تو اگر اس پر کوئی مصیبت آتی تھی یا اس کے گھر میں کوئی بیٹی بھی پیدا ہوتی تھی تو غیر مسلم اسے تانا دیتے تھے, اس وجہ سے تیرے اوپر مصیبت آئی ہے کہ تو اپنے آباء و اجداد کو دین کو چھوڑ کر دین اسلام میں شامل ہوا ہے, تو اس وجہ سے یہ تیرے اوپر مصیبت اور پریشانی آئی ہے. تو کہیں حضرت جابر کو غیر مسلم تانا نہ دیتے کہ تو نے سرکار کی دعوت کی ہے اس وجہ سے تیرے اوپر مصیبت آئی ہے, بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کے صدقے حضرت جابر کے بیٹوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی, ماں باپ کو دوبارہ خوشی عطا فرما دی. اللہ اکبر. بات یہاں پہ بھی نہیں ختم ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو 5-7 لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا, آپ کے ساتھ تو کثیر تعداد کے اندر صحابہ آئے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا لاؤ کھانا میرے سامنے. جب سرکار کے سامنے کھانا رکھا تو میرے آقا نے اپنے لواب دہن اس کھانے میں ڈالا. اللہ اکبر. وہ لواب بھی کیسا لواب ہوگا, جب کھارے پانی کے اندر ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا. جب حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگا تو ڈیلا جو نکلا ہوا تھا اللہ نے پھر دوبارہ ڈیلا بھی عطا فرما دی, آنکھ کی روشنی بھی عطا فرما دی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں جو دکھ رہی تھی, لواب لگا تو مولا علی فرماتے کہ کبھی میری آنکھیں دوبارہ دکھی نہیں. وہ لواب دہن جب میرے آقا نے کھانے میں ڈالا اور حضرت جابر کو حکم فرمایا جابر جاؤ اسے ڈال کر لاتے جاؤ, لیکن ڈھکنا ہٹانا نہیں ہے, ڈھکنا اوپر ہی رہنے دینا. حضرت جابر کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے میں کھانا لاتا گیا, صحابہ کھاتے گئے, خوب سراب ہو کر صحابہ نے کھا لیا, میرے آقا نے خوب سراب ہو کر تناول فرما لیا. حضرت جابر کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے جب میں نے ہنڈیا سے ڈھکنا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کھانا اسی طرح کا اسی طرح پڑا ہوا ہے. اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اندر گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دی. میرے آقا کے قدم کیا لگنے تھے, تو حضرت جابر کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی, بیٹوں کو پھر زندگی مل گئی, کھانے میں برکت آ گئی, اور سرکار کی وجہ سے حضرت جابر کے گھر میں پھر اسی طرح خوشیاں اللہ اکبر اللہ نے عطا فرما دی. اللہ اکبر. میرے آقا جس گھر میں آ جائے اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جیسا پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. تو یہ صرف عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے بلکہ شفاعت شریف کے اندر بھی قاضی عیاض نے بھی اس واقعہ کو نقل فرمایا, اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. یہ بڑا پیارا واقعہ ہے. دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.